أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدر اجلاس، علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور تمام حاضرین، آج آپ حضرات ہفتے بھر سے سن رہے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام، اس کا عنوان کیا ہے اور کس موضوع پر گفتگو کی جائے گی، اور اسی کے مناسبت سے میرا خیال کہ صبح سے بات ہو رہی ہے، عصر کے پہلے سے عورتوں کا خطاب تھا، پھر علیگم صلی اللہ علیہ نے اس وقت بھی اور ابھی بھی وہی باتیں آپ حضرات کو یاد دہانی کرائی، اور مجھے بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ اسی سلسلے میں آپ کی گفتگو کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں قول حق اور آپ تمام حضرات کو قبول حق کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے موضوع کی مناسبت سے سورۃ المومنون کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے، خاص طور سے مومنوں سے بڑا عجیب سوال کیا. مومنون افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ، رب آپ سے سوال کر رہا ہے، ذرا سوچو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اس وقت آپ حضرات پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کل سے اس کی تیاری ہوتی ہے، تیاری جاری رہی ہوگی، یا صبح سے ابھی جا کر کے کام مکمل ہوا ہوگا یا کام نہیں مکمل ہوا ہوگا تو کہتے چل اب تو جو ہونا تھا ہو گیا. لیکن آپ ذرا سوچیں، یہ چند لکڑی کے کھمبے، یہ لائٹ، یہ کپڑے کا خیمہ، یہ بیکار تو نہیں رہے. اتنی معمولی سی چھوٹی جگہ میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ بیکار تو نہیں، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کے ہر چیز کے مقصد پر تم غور کرتے ہو، کبھی اپنے بارے میں تم نے سوچا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم کو میں نے یوں ہی کھیل تماشے بیکار پیدا کیا ہے؟ کھاؤ پیو مست رہو، مرے دفنا دیے گئے، فرصت مل گئی. کیا تم کو یہ کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے تم کو دنیا میں پیدا کیا ہے اور اس لیے پیدا کیا کہ دوبارہ دنیا سے تم کو اپنے پاس بلائیں اور اپنے پاس لوٹا کر کے لائیں؟ اللہ، سوچو، ہم یہاں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اور آپ دوبارہ اللہ کے پاس لوٹ کر کے جائیں. ہمیشہ کیا پڑھتے ہوئے تھے؟ انا للہ، کیا پڑھتے بھائی؟ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور احمد آباد پلٹ کر کے چلے جائیں گے، یہی پڑھتے ہو. ہمارے کچھ والے ساتھ بھوج کچھ کیا کرتے، وہاں چلے جائیں گے، ہم شاگے چلے جائیں گے. کیا پڑھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، جو مرا وہ بھی اللہ کا تھا، ہم بھی اللہ کے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم میں سے ہر آدمی کو مرتے ہی اللہ ہی کے پاس پلٹ کر کے جانا ہے. سوچو ذرا سا، اللہ نہیں آپ سے سوال کرتا ہے دوستو، کیا تم ہر چیز پر غور کرتے ہو؟ کبھی یہ بھی تم نے سوچا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ اللہ اکبر. الذی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے لوگوں، ہم نے تم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد موت مقرر کیا، اور مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھیں کہ تم میں کون انسان اچھا سے اچھا عمل کر کے ہمارے پاس آتا ہے. یہ مقصد ہے. بلکہ قرآن پاک کے اندر سورہ یونس کے اندر تو اللہ نے ارشاد فرمایا تم کو اس لیے اللہ نے پیدا کیا فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ دنیا میں دیکھے کہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ رب العالمین نے ان بہت ساری آیات ہمارا مقصد آنے کا بیان کیا. میرے بھائیو، ایمان کے 6 ارکان ہیں، جیسے آپ حضرات جانتے ہیں. اسلام کے 5 ارکان اور ایمان کے 6 ارکان.
ایمان اسلام کے ارکان ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. نماز، شہادتین کا اقرار، نماز، روزہ، حج اور زکات. لیکن ایمان کے 5 نہیں بلکہ 6 ارکان ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. آگے والیوم، ساری چیزیں یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ان میں ایک رکن کیا ہے؟ والیوم الآخر یا والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانا. تو ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے ایمان بالآخرہ، آخرت پر یعنی دین کامل. بلکہ آپ غور کریں گے میرے بھائیوں، قرآن پاک اور نبی علیہ السلام کی احادیث پر غور کیا جائے. اگر انسان اس بات پر کامل یقین رکھے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہے، تو ایمان بالآخرت سے زیادہ انسان کو برائیوں سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. سب سے زیادہ انسان کو سدھارنے والی چیز جو ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے. اسی لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر یوم آخرت پر، فلیحسن الی جارہ، چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. قرآن پاک اور احادیث میں بے شمار مقامات پر نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کے ساتھ جو تاکید کی ہے، اللہ نے یوم آخرت کی یاد دہانی کے حوالے سے. مرنے کے بعد دوبارہ حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے. ہمیں حدیث یاد آئی، ایک صحابی ہیں ابو مسعود البدری، صحابی رضی اللہ عنہ، بڑے اونچے درجے کے صحابی، بدری صحابی. کہتے ہیں ایک دن ایمان بالآخرت اگر مضبوط ہے تو اللہ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوٹے گی. اگر ایمان بالآخرت درست ہے کبھی انسان سود نہیں لے گا، انسان کبھی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کسی کی چگلی نہیں کرے گا. یہ سب اس وقت چیزیں آتی ہیں جب انسان کا ایمان بالآخرت کمزور ہو. حدیث ابو مسعود صحابی ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں اپنے غلاموں کو بڑا غصہ دلایا، سارے غلاموں کو اکٹھا کیا اور ایک طرف سے ڈنڈا لے کر کے ان کی پٹائی شروع کی. کوئی روکنے والا نہیں، ہم آقا ہیں ان کے، ہمارے غلام ہیں، اور ایک طرف سے پیٹنا شروع کیا. کہتے ہیں میں بالکل بے خبر، ہم ساری توجہ ہماری غلاموں کی پٹائی پر ہے. پیچھے سے کسی نے میرے کپڑے کو پکڑا اور زور سے کھینچا. اعلم ابا مسعود لاللہ اقدر علیک منک علیہم او کما قال. کہتے میرے غفلت میں کسی نے پیچھے سے زور سے کھینچا اور کہتا ہے ابا مسعود ذرا یاد رکھنا، آج تم ان غلاموں کا ماں کو مار رہے ہو، ان کو مار رہے ہو، اللہ تعالی جتنا تم اپنے غلاموں کی کوتاہیوں پر سزا دینے کی قدرت رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ہزاروں گنا تمہارے کوتاہیوں پر تم کو سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے. کہتے واللہ، ڈنڈا ہاتھ میں گرا اور پیچھے پلٹ کر کے دیکھا، فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. تو پیچھے اللہ کے رسول کھڑے تھے، روک کے کھڑے ہو گئے. میں کہا یا رسول اللہ، یہ بڑے بدماش ہیں. کیا بدماش ہیں؟ میں ان کو کہتا ہوں یہ کام کرنا، میں باہر جا رہا ہوں. کہتے ہیں جب پلٹ کر کے آتا ہوں تو یہ کہتے ہیں یقدموننی، میں تو کام نہیں کیا،
یہ جتنی ہیں سب اکٹھا ہو کے کہتے ہیں آپ نے کہا ہی نہیں تھا، آپ چلے گئے ہمیں بتایا ہی نہیں. ساتھ سچے ہونے کے باوجود ایک کم وقت ہم کو جھگڑا دیتی ہے. چوری کر لیں گے اور میں کہوں گا مال کہاں گیا؟ نہیں آپ کو بھول گئے اتنا ہی مال تھا. کہاں انہوں نے تنگ کر رکھا ہے اس لیے میں نے مارا. تو کیا اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ یہ ایمان بالآخرہ ذرا سنو. واللہ یہ زبان ہماری آؤٹ آف کنٹرول. کیا کنٹرول ہے؟ کیا آؤٹ آف کنٹرول؟ کیا بولتے بھائی؟ آؤٹ آف کنٹرول ہے. یہ کان ہمارے آباد ہیں، زبان ہماری آباد ہے، یہ آنکھیں ہماری جو چاہیں دیکھ ڈالیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں. ہم بیوی کے ساتھ جو سلوک کریں، بچوں کے ساتھ جو سلوک کریں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں. کیوں؟ ایمان بالآخرت جس کو نہیں سدھار سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں سدھار سکتی. اللہ سب کا ایمان بالآخرت مضبوط کرے. کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اس پر بھی مواخذہ؟ آج فرمایا دیکھو ذرا غور سے سنو. فرمایا 3 شکل. نمبر 1 جتنا انہوں نے جرم کیا اتنا تم نے سزا دیا، تب تو چلو کان کے پاپ اللہ لا علیک ولا لہ. جتنا جرم ہے اگر اتنا تم نے سزا دیا تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں نہ تمہیں ثواب ملے گا اور نہ بدلہ دینا پڑے. کیوں؟ انہوں نے جتنا ظلم کیا، جرم کیا اتنا تم نے سزا دیا. نمبر 2 اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ دے گا. تیسری شکل اگر تم نے ان کو سزا دیا اور جرم سے سزا زیادہ ہو گئی تو قیامت کے دن تمہیں بدلہ دینا پڑے گا یوم الآخرہ میں. یا رسول اللہ اگر ان کے جرم سے تھوڑی سے سزا ہم نے زیادہ دے دیا تو کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آج تو میں ہاں اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن عدل و انصاف کا ترازو. کھڑے رہے کہا یا رسول اللہ یہ ہے ایمان بالآخرہ. یا رسول اللہ اگر اتنا نازک مسئلہ ہے آخرت کا تو آپ گواہ ہیں یہ جتنے غلام ہیں میں نے سب کو غلامی سے آزاد کر دیا تاکہ ان کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو آخرت کے اندر. اللہ تعالیٰ یہی یقین اور یہی خیال ہمارا آخرت کے بارے میں پیدا کر دے. میرے بھائیوں آخرت کیوں ہوگی؟ قیامت کیوں آئے گی؟ ایمان کا رکن ہے. وجہ کیا ہے؟ قیامت کیوں آئے گی؟ یوم آخرت کیوں آئے گی؟ کچھ وجہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیوں آئے گی؟ یاد ہے اس میں کوئی حافظ نہیں ہے. ان الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. اے موسیٰ علیہ السلام کے رسالت و نبوت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور فرماتا کیا ہے؟ اے موسیٰ یاد رکھنا ان الساعة آتیۃ قیامت آ کے رہے گی. ان الساعة قیامت آ کر کے رہے گی. قیامت وقت پر آئے گی اور کیوں آئے گی؟ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ تاکہ ہر انسان جو کچھ اس نے کیا ہے اس کو پورا بدلہ دے دیا جائے. پتہ یہ چل گیا ہم یہاں جو زندگی گزار رہے ہیں ہمیں پورا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا. ہمیں وہاں بدلہ دینا ہے اور بدلہ بھی کیسے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یمن کا ایک انسان اس کے دل میں بڑا شوق پیدا ہوا کہ یمن سے نکلے اور مدینہ جا کر کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کریں. اور پہلی مرتبہ آ رہا تھا. پہلی مرتبہ کہتے ہیں راستے پر خوب سوال سوچا. پہلی ملاقات ہے
مدینہ پہنچے تو نبی سے یہ پوچھے گی، یہ پوچھے گی، یہ بھی سوال کریں گے، یہ بھی سوال کریں گے، اتنا سوال، اتنے سوالات لے کر کے آئے. کہاں مدینہ پہنچ گیا. میں نے لوگوں سے پوچھا این رسول اللہ، لوگوں ہمیں اللہ کے رسول سے ملاقات کرنی کہاں ملیں گی؟ لوگوں نے کہا کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ہیں اور ایک معمر آدمی آپ کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو کچھ یاد کرا رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں. کہتے میں بھی بیٹھ جائے، ان کی بات مکمل ہو جائے تب میں اپنے سوالات شروع کروں گا، تعارف کرواؤں گا. قریب پہنچا تو نبی علیہ السلام ابو بکر کو، ابو بکر کو بار بار کہیں ابو بکر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. پھر آپ نے کہا بہت بڑا فرزدق عرب کا شاعر ہے، اس کے چچا کا جو واقعہ ہے، فرزدق کے چچا کہتے ہیں جب سنا کہ اللہ کے رسول بار بار ابو بکر کو یاد کرا رہے ہیں اور کہتے ہیں جب اس آیت پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے قیامت کے دن وہ اپنے نیکی کا بدلہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے قیامت کے دن اپنی برائی کا انجام بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا. فرزدق کہتے ہیں اللہ نبی علیہ السلام ابو بکر کو یہ نصیحت کر رہے تھے، ابو بکر قیامت وہ چیز ہے کہ ذرہ برابر نیکی کی ہے تو نیکی بھی بیان کر دے گی اور برائی کی ہے تو برائی کا بھی بدلہ ملے گا. حد تو یہ ہے اے ابو بکر یومئذ تحدث اخبارها، جہاں تم بیٹھ کر کے کوئی کام کرتے ہو، تم نے کہیں شراب پیا زمین پر، تم نے کہیں حرامکاری کی، تم نے کہیں زنا کیا، تم نے کہیں غیبت کی، زمین پر بیٹھ کے تم نے کہیں چوری کی ہے، یا زمین پر بیٹھ کر کے تم نے سبحان اللہ والحمدللہ کہا، کہیں نماز پڑھا. اے ابو بکر یاد رکھنا جس زمین پر تم چلتے ہوئے، جس زمین پر تم بیٹھے ہوئے، جس زمین پر تم لیتے ہوئے کوئی نیکی کی برائی کرو گے تو اس زمین کو اللہ حکم دے گا اے زمین ابو بکر چلتا ہوا، بیٹھا ہوا، لیٹا ہوا تمہارے اوپر کیا نیکی کیا برائی کی، تو زمین بھی ابو بکر تیرے کارنامے کو بیان کر دے گی. کتنا بیان کرنا تھا. فرزدق کا چچا اتنا بڑا شاعر یمن کا رہنے والا، کہتے ہیں رو کے کھڑے ہو گئے، آنکھ میں آنسو. ابو بکر پر جو رقت تاری تھی، نبی علیہ السلام کا جو انداز تھا یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، یہ حالت دیکھ کر کے مجھ پر بھی رقت تاری ہوئی. اللہ کے رسول فارغ ہوئے، ابو بکر کنارے ہوئے. میں اللہ کے رسول کے پاس جانے کی، کچھ سوال کرنے کی ہمت نہیں. میں تب اللہ کے رسول فرمایا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ام الفرزدق ہوں. کیا مانا ہوا؟ اللہ کے رسول یمن سے جب نکلا تھا مدینہ پہنچنے تک صرف ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کیا سوال آپ سے کریں، لیکن اللہ کی قسم یہ ابو بکر آپ اس کو سنا رہے تھے. میں نے آخر میں سنا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب اس کو سن لینے کے بعد اب سوال کرنے کی کوئی ہمت باقی نہیں رہ گئی. اب تو جان کے ڈالے پڑے ہیں کہ اے فرزدق کے چچا، اگر تو نے زمین پر کہیں بیٹھ کے غیبت کیا ہے تو چھپا نہیں سکتا، کیوں؟ وہ زمین گواہی دیتی. اگر تو نے کوئی نیکی کی ہے تو اس کو بھی کوئی مٹا نہیں سکتا، وہ زمین گواہی دے گی کہ ہاں یہاں اس بندے نے نیکی کی تھی یا اس نے برائی کی تھی. میرے بھائیوں قیامت کس لیے آئے گی؟ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. قیامت اس لیے ہم قائم کریں گے تاکہ ہر اچھے برے
اعمال کا بدلہ کرنے والوں کو پورا پورا دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم نیکیاں لے کر کے آئیں اور نیکیوں کا بدلہ ہمیں ملے، برائیوں سے ہم محفوظ رہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، مسلمان ہمارے بھائیوں، ضروری ہے، اسلام نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، یہ فرائض میں سے ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو، اے ہمارے مومن بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تم میں سے ولتنظر نفس، تم میں سے ہر آدمی غور کرے، محاسبہ کرے کہ ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کل قیامت کے لیے کیا آج 24 گھنٹے میں پہنچایا۔ یہ سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، محاسبہ کیسے؟ ہمارے یہ بھائی کھڑے ہوئے ہیں، آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر وہ ہیں، ہر آدمی سوچے واللہ کہ فجر سے لے کر کے اب تو اگر یہ جلسہ نہ ہوتا تو شاید ہر آدمی ٹی وی کے سامنے ہوتا، کیا سمجھے؟ قرآن کسی کے سامنے کھلا نہ رہتا، بس ٹی وی پر اگر من پسند ہے تو چینل، ہاں بس بٹن دباتے جائیں، پوری دنیا کا چینل بدلتا رہے۔ سوال یہ ہے دوستو، ذرا ایمانداری سے بتاؤ، صبح سے لے کر کے اب سونے کا وقت آ گیا ہے، اللہ کا بینک میں کتنا جمع کرایا؟ وہ تو دکاندار جاتا ہے آج بزنس مین تو سب سے پہلے صبح پہنچتے ہی بٹن دباتا ہے ٹیلی فون کا، پھر بینک سے آتا ہے کہ فلاں نے وعدہ کیا تھا آج پیسہ ڈالنے کے لیے ڈالا یا نہیں ڈالا، اگر نہیں آیا فوراً ٹیلی فون، آپ نے کہا تھا لیکن ابھی بیلنس نہیں آیا۔ فکر تو بڑی ہوتی ہے، ماں اٹھتے ہی بچوں کے اپنی نیند خراب کرتی ہے، کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو بچہ اسکول میں 5 منٹ لیٹ ہو جائے، کتنی فکر ہوتی ہے۔ پھر سرکار ماشاء اللہ دیدی بیچاری سوچتی ہے ان کو آفس جانا ہے، اگر وقت پر ناشتہ نہ ملا تو ہماری خیر نہیں، بیچاری پریشان ہو کر کے ساری مشغولیات، نیند حرام، آرام حرام، سکون ختم۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد سرکار کی فکر رکھتی ہے، سب کچھ ہمارا محاسبہ ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر انسان دیکھے کہ 24 گھنٹے میں آخرت کے لیے اللہ کے پاس کیا جمع کرایا ہے۔ ہر آدمی سوچے محاسبہ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچے بینک، کاروبار، کسٹمر، بچے، بیوی، شوہر، ان کا تو کافر بھی اتنا اہتمام کرتا جتنا آپ کرتے ہیں، لیکن دنیا داری کے علاوہ اپنی آخرت کے لیے 24 گھنٹے میں اللہ طرف سوچو۔ اور ہر آدمی سوچے کہ جماعت سے نماز کس نے آج 5 ادا کی ہے؟ 24 گھنٹے کی نماز ختم ہو گئی نا، فجر گئی، ظہر، عصر، مغرب اور یہ سب 5 نمازیں ہو گئی۔ ہر آدمی سوچے کہ کتنی نمازیں چھوڑا، کتنی پڑھی اور کتنی جماعت سے پڑھی تو کتنی بغیر جماعت سے پڑھی، اپنا محاسبہ کریں۔ صدقہ کس نے کیا؟ قرآن کی تلاوت کس نے کیا؟ فلم اور ٹی وی اور نیوز کو ایک دن نہیں چھوڑتا، اور تلاوت قرآن رمضان میں کیا پھر اگلے رمضان کا انتظار کرے گا۔ اور خاص طور سے یہ ہمارے جماعت کے لوگ، ان کے یہاں تو مردوں کی قرآن خانی بھی نہیں ہوتی، چلو وہ خان خانی کے بدلے وہ چھوڑ لیں گے قرآن۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کا؟ یہاں تو قرآن خانی نہ دکان کی افتتاح پر، نہ مردے کے لیے، سمجھتے ہیں نا، نہ زندوں کے لیے، ان کی ہر قرآن خانی کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ وہ تو کم سے کم مردوں کے بہانے قرآن کھول لیتا ہے، بریانی کی لالچ۔ سوچو، اور تم کتنا قرآن کھولے؟ محاسبہ کرو، اللہ اکبر۔ سنن ترمذی اور صحیح مسلم کی حدیث، ایسے محاسبہ کرو گے
ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، محاسبہ کرو۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام کی ایک بڑی سے مجلس سے آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، میرے صحابیوں یہ ہے محاسبہ کی فکر، آج کس نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ سارے لوگ بیٹھے، ابو بکر کہتے ہیں انا یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے پوچھا من شہید اليوم جنازۃ، آج کسی مسلمان بھائی کی جنازے میں ثواب کے لیے کون گیا تھا؟ سارے لوگ بیٹھے، ابو بکر کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، یہ ہے السابقون السابقون اولئک مقربون۔ سارے لوگ بیٹھے، ہر آدمی سوچے ابو بکر نے کیا طاقت ڈالا ہے آج۔ پھر آپ نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، آج کس نے مریض کی عیادت کے لیے گیا اللہ رب العالمین کے سے اجر و ثواب کے خاطر؟ ابو بکر کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، یہ ہے ابو بکر، یہ ہے ابو بکر۔ پھر آپ نے فرمایا من تصدق اليوم، آج تم میں سے کس نے صدقہ کیا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں انا یا رسول اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے بہتوں نے کیا تھا، لیکن کوئی ایک تو عمل، اور اس کہتے ہیں اس دن مجلس میں اللہ کی قسم، اللہ کے رسول نے جس نیکی کے بارے میں سوال کیا، ہر ایک کے جواب میں ابو بکر نے کہا اللہ سے میں نے یہ کیا ہے۔ آپ کا دل باغ باغ، یہ ہے میرے بھائی محاسبہ۔ سوچو ہم نے آج کتنے ثواب کمائے ہیں، ہم میں سے کس نے آج جنت کے لیے کچھ کیا ہو؟ اللہ کے یہاں نیکیوں کے کھاتے اور بینک میں آج کس نے نیکیاں جمع کرائی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اعمال جو ہم نے سوال کی، جس شخص نے 24 گھنٹے میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتنا عمل کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ یہ ہے ابو بکر، جن کو لوگ کہتے ہیں جانتے ہیں ابو بکر عمر سے بڑا برا انسان کوئی نہیں۔ لوگوں کی نجات ایک قوم ایسی ہے، ہو سکتا ہے نجات کے اندر بھی کہیں ہو، محرم کالے کپڑے پہنے گی، ماتھا پڑھائے گی، اور ادھر کہے گی ابو بکر عمر عثمان سے بڑا کوئی مرتد و کافر نہیں۔ نوز یہ ہے ہمارے ابو بکر جن سے محبت ایمان کا جز۔ میرے بھائیوں اپنا محاسبہ کرو، کتنی نیکیاں تم نے کی ہیں۔ ایسا نہیں بلکہ ایک حدیث سناتے ہیں، اللہ اکبر، اگر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ امام ترمذی، امام ابو یعلا اور امام طبرانی نے شعب الایمان میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، اللہ اس حدیث کو اگر سنا کر کے بات کو ختم بھی کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ اصلاح کے لیے، سوچنے سمجھنے دور کے لیے، آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یجاء بالعبد یوم القیامۃ کأن فیوقف بین یدی اللہ کأنہ بزج۔ اے لوگوں، قیامت کے دن ایک انسان کو اللہ رب العالمین کے حکم سے پکڑ کر کے لایا جائے گا، اور کیسے لایا جائے گا؟ کأنہ بزج، وہ آنا نہیں چاہے گا، بھاگنا چاہے گا، لیکن فرشتے ویسے اس کو گھسیٹ کر کے اٹھا کے لائیں گے جیسے بکری کا بچہ کوئی لانا چاہے اور بکری کا بچہ پیچھے ہٹتا ہے تو بکری والا بکری کے بچے کو اٹھا کر کے لے کے آتا ہے، لے کر کے آیا اور رب کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب رب کیا کہتا ہے وہ سنو میرے بھائیوں، رب کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے میرے بندے ذرا بتا،
ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ آتئی تو کا، اب ذرا غور سے سنو، آتئی تو کا وخول تو کا وانعمت علیک، اے میرے بندے کہاں دنیا میں تھا؟ میرے بندے ذرا بتا، آتئی تو کا ہم نے تجھ کو بہت دیا. کیا دیا؟ مال دیا، جائیداد دیا، پراپرٹی دی، اولاد سے گھر کو بھر دیا. آتئی تو کا صحت دیا، تندرستی ہم نے دی، آنکھیں بھی درست، ہاتھ بھی درست، دل و دماغ بھی درست، پیر بھی درست. وخول تو کا اور بڑے بڑے کاروبار اور آمدنی کا ذریعہ بھی تجھے دیا تھا. دو چیزیں ہو گئی. یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، آتئی تو کا میں نے تجھے صحت دیا، تندرستی دیا، مال دیا، اولاد دیا. وخول تو کا ان کے علاوہ بے شمار نعمتوں سے میں نے تجھے نوازا تھا. اور کیا دیا؟ وانعمت علیک. یہ بھی ہے تیسری چیز یاد رکھنا. پہلی چیز کیا ہے؟ آتئی تو کا، اور دوسری چیز خول تو کا، اور تیسری چیز انعمت علیک. ہم نے تیرے اوپر بڑا انعام کیا. وہ انعام کیا ہے؟ ہم نے قرآن دیا، نبی کی سنت دیا، تیری اصلاح کے لیے ہم نے قرآن نازل کیا، تیرے سدھارنے کے لیے، عبرت اور نصیحت کے لیے ہم نے تجھے قرآن اور نبی دیا. اور نبی چلے آئے تو ہم نے نبی کے وارثین کو بھیجا. علماء انہوں نے تجھے نصیحت کیا، انہوں نے تجھے سمجھایا، انہوں نے تمہیں طرح طرح سے ہدایت کی باتیں بتائی. سب کچھ تو دیا، لیکن بندے ذرا یہ بتا، ماذا صنعت، تو نے کیا کیا؟ میں نے صحت دیا، آنکھ بھی صحت، کان بھی صحت سے، دل و دماغ بھی. ان آنکھوں سے تو نے کتنی نیکیاں کمائی، ان آنکھوں کانوں سے کتنی نیک باتیں سنی، اس زبان سے کتنی اچھی باتیں تو نے کہا، ان قدموں سے کتنا اجر و ثواب کمایا، ان ہاتھوں سے کتنے اجر و ثواب تو نے اکٹھا کیا. ارے نہیں، ماذا صنعت، ماذا صنعت، کہاں کیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اے میرے بندو، ہم نے تم کو آنکھیں دی ہیں، ہم نے تجھے کان دیا ہے، ہم نے تجھے دل و دماغ دیا ہے، ہم صحت مند تجھے آدھا دیے ہیں، لیکن یاد رکھ کہاں استعمال کر رہا ہے؟ قیامت کے دن جب تو میرے سامنے آئے گا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر چیز کے متعلق تجھ سے پوچھیں گے ہم. اللہ پوچھ رہا ہے، ذرا بتا ماذا صنعت، تو نے کیا کیا؟ آدمی بڑا تیز ہے، ہوشیار، وہ سوچا دنیا میں جیسے لوگوں کو چکر میں ڈال دیتے تھے، یہاں بھی اللہ کو بھی چکر میں ڈال دیں گے. بڑا ہوشیار. یا ربی جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان. اللہ جتنا تو نے دیا تھا تو نے تھوڑا سے دیا، مال، دولت، نعمتیں، اور ہم نے اس کو خوب بڑھایا. ثمرتہ وجمعتہ وترکتہ اکثر ما کان. ہم نے اتنی جائیداد بنائی، اتنا پراپرٹی بنائی، تو نے 1,00,000 دیا. کاروبار میں نے شروع کیا، 1,00,000 تو تیرا تھا کرم، بعد میں اپنے ہنر سے 1 کروڑ کا بزنس بنایا، اور اللہ سب اس میں چھوڑ کر کے آیا ہوں. اس لیے ہمیں ضائع نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں بیوقوف، تو کیا کہہ رہا ہے؟ کتنا جمع کیا، اتنا جمع کیا. میرے پوچھنے کا مطلب ہے ارنی ماذا قدمت الیہ، ہم نے جو مال دیا تھا، دولت دی تھی،
میرا وہ سوال نہیں کیا چھوڑ کے آیا ہے، میرا یہ سوال ہے ارنی ماذا قدمت الیہ، آج میرے پاس تو نے کیا جمع کیا تھا، کیا اپنے نجات کے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ پھر بڑی ہوشیاری، اللہ نہیں، آپ نے جتنا دیا سب پر تو ہوں، وہ جماعت ہوں وہ سب پر تو ہوں، فترت تو ہو اسامہ خان، میں سب چھوڑ کے آیا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو واپس لوٹائیں، میں سارا بینک بیلنس ایک ہی دن میں نکال کے آپ کے سامنے لا دیتا ہوں۔ بڑا ہوشیاری کرتا ہے۔ اللہ فرماتے بیوقوف، میں نہیں کہتا کتنا جمع کرایا ہے، بینک میں کتنا ہے، مارکیٹ میں کتنا ہے، کتنا لوگوں سے لینا ہے، یہ نہیں سکا مر گیا، ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھتے۔ میرا سوال صرف یہ ہے ارنی ماذا قدمت الیہ، جب تک زندہ رہا ساری زندگی میرے پاس کتنا تو نے اپنا جمع کرایا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا لَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا، صرف رمضان میں نماز پڑھتا رہا، 11 مہینے چھوڑتا رہا، ساری زندگی اللہ کو بھولا ہوا، فَإِذَا لَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا، کوئی چیز اس کو دائیں بائیں نظر نہیں آتی، زندگی پایا، سب کچھ کیا، دیشوں کی فکر، بیٹیوں کی فکر، اور انکم ٹیکس سے بچنا ہو تو بیوی کے نام ایک کرا بیٹھے، بیٹے کے نام دو، تاکہ انکم ٹیکس نہ دینا پڑے، اور پھر کبھی بیٹھے میں کیا کہے گا الحمدللہ، کیا پوچھنا، بیٹوں کو یہ کرا دیا، شادیوں کے بعد بیٹیوں کو جتنا دے دیا، بڑی بڑائی مار رہا ہے۔ رب فرماتے سب کچھ کیا ہے، صرف یہ بتا ماذا کا تیرے پاس کیا جمع کرایا، لم یقدم شیئا، آپ کوئی چیز نہیں ہے، کھڑا ہوا ہے، بحث کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین نے فَيُمْضَىٰ بِهِ إِلَى النَّارِ، اللہ نے فرشتوں کو بلایا، پکڑو اس سب مقبت کو، فَيُمْضَىٰ بِهِ إِلَى النَّارِ، ساری زندگی دنیا کے لیے بڑا، ہمارے پاس جمع نہ کرایا، فَيُمْضَىٰ بِهِ إِلَى النَّارِ، سیدھے اٹھا اور جہنم کے گڈھے میں پھٹے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس بدبختی سے بچائے، کیا کوتاہی کیا تھا، سمجھ میں آیا کیا کیا تھا؟ صبح اٹھا بینک میں، ادھر اٹھا چیک بنایا، اس کو اتنا دیا، بازو میں کوئی غریب زمین خرید رہا تھا، بیچارہ شیخ صاحب نے سوچا میرے پڑوس میں کیسے قریب آئے، اس کو دھمکی دیا، بھگایا، اور ایک کا 1.5 دے کر کے وہ بھی خرید لیا، لیکن رب کے سامنے آیا فَإِذَا لَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا، رب کے سامنے آیا تو خالی ہاتھ آیا، کوئی چیز لے کر کے نہ آیا۔ دوسری حدیث ذرا سنا دیں، وہ بھی بڑی اہم ہے، میرے بھائی سوچو ہماری زندگی ہے کہاں اور ہم کیسے زندہ ہے، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کی روایتیں ہیں اور ایک ساتھ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یؤتی بالعبد یوم القیامہ، ایک بندے کو حشر کے میدان میں فرشتہ اللہ کے حکم سے پکڑ کر کے لایا گیا، رب کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ اب اللہ کیا سوال کرتے ہو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبن آدم، یبن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی بیٹی، ذرا بتا، ذرا بتا، ہم نے تم کو آتیتو کا مالن و ولدن، ہم نے تجھے مال دیا، اولاد دیا، صحت و تندرستی دی، وسخرتو کا، اور ہم نے دودھ والی گائے اور بھینس بھی تجھے دیا تھا، سب کچھ دیا میں نے، اور میں نے تجھے گھوڑے کی سواری دی تھی، اس زمانے میں تو کار کی ہی نہیں، اللہ فرماتا کہ کار کے بارے میں مجھے شاید ہم نے تیرے سواری کے لیے مسخر کیا تھا، تیرا وزن 60 کلو،
اور اسکوٹر کا 250. کبھی سوچا اسکوٹر کون چلاتا تھا؟ اس اسکوٹر کو میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا تھا. میرے فضل و کرم سے یہ اسکوٹر چلتی تھی. تیرا وزن 65 کلو اور کار کا وزن سینکڑوں کلو. ذرا بتا پٹرول کس نے پیدا کیا تھا گاڑی چلانے کے لیے؟ اور گاڑی چلاتا تھا روڈ پر 120 کی اسپیڈ سے. کس نے مسخر کر دیا تھا؟ اللہ. سب کچھ تو نے کیا تھا. الم اجعل لک کرما. اچھا قبیلے کا سردار تجھے کس نے بنایا تھا؟ اللہ. بس آپ نے بنایا تھا. وہ تربا چودھری کس نے تجھے بنایا تھا؟ اللہ. میں نے کیا تھا. اچھا سب کچھ میں نے دیا؟ اللہ. سب تیرا کرم ہے، سب کچھ تم نے دیا. اچھا بتا افکنت تظن انک ملاقی یومک ھذا. یہ ساری دنیا داری میں پھنسا رہا. کبھی آج میرے سامنے میری تیری ملاقات ہو رہی ہے. کبھی تو نے یہ بھی سوچا تھا کہ رب سے ملاقات کرنی ہے تو کچھ رب کے پاس لے کر کے جائیں؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ ساری چیزیں جس نے ہم کو دیا ہے، کبھی یہ بھی سوچا کہ دینے والے کے پاس کچھ لے کر کے جائے؟ بندہ بڑا ہوشیار. دنیا میں کیا پڑھ بنا لا تو کتنا سینا بھول چوک بات کہتے اللہ تعالیٰ. بس کیا بتائیں، اتنا بزی ہو گیا تھا کہ بھول گیا. کیوں کہتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کیا بھول چوک معاف ہے. اللہ تعالیٰ تجھے سب کچھ اقرار کرتا ہوں، لیکن تیرے پاس لے کے آنے والا سلسلہ میں بھول گیا تھا. اچھا دنیا کی کوئی چیز نہ بھولا، کسی کا دینا لینا. بیٹی کی شادی کرنے لگا تو جہیز نہیں بھولا، خود تباہ کر کے دیا. اور بڑا بڑا ہوشیار ہے. کیا کہتے ہیں؟ جہیز تو حرام ہے. خاص کر لینے کے چکر نکلا ہوا ہے نا. میری جہیز حرام ہے. پھر کیا؟ بس اپنی بیٹی کے لیے 1 کلو ساتھ سونا دے دیجیے گا. بس نہیں، ہم کو کچھ جوڑے بھی نہیں، ہم کو کچھ نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے یہاں نہ ہو، ہندوستان میں چل رہا ہے. بھائی جہیز حرام ہے، میرے سامنے فتوا دیا ہے. ہم کچھ نہیں لینا چاہتے. صرف ایک بیوی کو آدھا کلو یا 1 کلو سونا دے دیجیے گا. بس 1 کلو سونا کا تو چکر کس کے کیوں چل رہا ہے؟ پھر اور کیا ہوشیاری کرتے ہیں کچھ لوگ؟ ایک ساتھ کہنے لگے کہ بہن کا رشتہ طے کیا، دل کو کہا کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. آخر میں کہا بس 1 جوڑا ہم کو دے دیجیے گا، 1 جوڑا پھر ہم کو دے دیجیے گا، شادی کر لیں گے. کہا ہم بھی بڑے خوش ماشاء اللہ، ایسا داماد کس کو ملے گا ہندوستان میں. پھر 1 جوڑے کا بڑے فرق. کہنے جب گئے تو پتا چلا کہ جو جوڑا پسند کیا وہ 1.5 لاکھ کا. اب کر دیا 1.5 لاکھ کا. پھر کہتا ہے یہ تو نکاح والے دن پڑھیں گے اور ولیمے والے دن غلط جوڑا. کہا چلو بھائی. تو پتا چلا کہ 2.5 لاکھ کا ظالم پسند کیا. میرے بھائی ایسی چیزیں تو کبھی نہ بھولا. داماد کو دینے میں، بیٹی کو دینے میں، دوست احباب کو دینے میں، صرف میرے لیے کچھ لے کر کے آئی، اس پر تو بھول گیا. اللہ تعالیٰ کو بھول گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کر یہ کسی پر نہ آئے. رب العالمین کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. آخرت کو بھولا، رب کی ملاقات کو بھولا، دنیا کی کوئی چیز نہ بھولا تو اپنے خالق اور مالک کا حق بھولا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے اچھا بھول گیا تھا نا؟ ہاں بھول گیا تھا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اليوم ننساک کما نسیتنی. ایسا کرو، دنیا میں تم مجھ کو بھولے تھے تو آخرت میں جہنم میں ڈال کر کے میں بھی تجھے بلا دیتا ہوں. یہ ہے انسان اس انسان کا کہ دنیا کی کوئی چیز نہیں بھولتا ہے تو آخرت کو بھولتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آخرت کی پریشانیوں سے بچائے. میرے بھائی آخرت کی بات چل رہی ہے. آخرت کی مصیبت، آخرت کی پریشانی سے نجات کیسے ہو؟ نجات چاہیے نا. ایک تو کام چاہیے.
چلو بھائی اللہ تعالیٰ کوئی پیر بھیج دے دریافت کے اندر سب اس کا دامن پکڑ کے نکل جائے. یہی سب سے آسان ہے. اس سے آسان تو کچھ نہیں ہے. پکڑو دامن نکل جاؤ. دہلی میں گزر رہا تھا رام لیلا میدان سے آگے وہاں ساتھیوں کا ایک گروہ تھا. میں نے کہا یہاں کئی مسجد ہے کہا لیکن کسی مسجد میں دان نہیں ہوتی. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہاں کے لوگوں کا عقیدہ ہے بھائی ایک ہی کام کریں. نظام الدین ہر مہینے میں ایک ڈیڑھ بریانی نظام الدین اولیاء پر بھیج دیتے. اب نجات دلانا ان کا کام ہے. دونوں نہیں کرتے. اب ان کو بھی دے اور ہم بھی عمل کریں. فائدہ کیا ہوا دینے سے؟ ایک ہی ہم کریں گے. میرے بھائیوں ذرا سوچو نجات کا کیسے نجات کا راستہ ملے گا؟ کیا کیا سبب ہے؟ اللہ اکبر. ہمیں حدیث یاد آئی سنن ترمذی اور مسند احمد بن حنبل کی روایت. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام راستہ پکڑ کر کے جا رہے تھے اور سامنے سے میں آ رہا تھا. میں نے کہا کہ آج اچھا موقع ہے نبی سے سلام کرنے کا سبب میں حاصل کروں گا. صحابہ کرام سوچتے تھے کہ اللہ رسول کی حدیث سنی تھی کہ جب دو مسلمان بھائی سامنے آئیں تو سلام سے کرنا چاہیے. حق المسلم علی المسلم ست. اور پھر آپ نے دوسرے دن کیا فرمایا خیرکم من بدأ بالسلام. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل. اور ہم کیا سوچتے ہیں میں روزانہ کرتا ہوں یہ نہیں کرتا کہ میری ہی طرح سے میں سلام کروں. یہی سوچتے ہیں نا. یہی سوچتے ہیں لوگ. کبھی اس کو بھی ارے اللہ تعالیٰ میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ موقع دیا. مسند احمد بن حنبل کی روایت نبی علیہ السلام دیکھے تھے ایک شخص آیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. تھوڑی دیر میں دوسرا آیا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اشرو. پھر اور تیز ترار نوجوان آیا تیسرے مرتبہ. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سلام کا جواب فرمایا سلاسول. پہلے کتنا 10. نمبر 2 اشرو یعنی 10 20 اور تیسرا آتا ہے سلاسل 30. صاحب نے کہا یار سنو وہی مسلمان دوسرا بھی مسلمان تیسرا بھی لیکن ایک نے سلام کیا تو آپ نے کہا 10 اور دوسرے نے سلام کیا تو کہا کہ 20 اور تیسرے نے سلام کیا تو کہا 30. یہ کیا کرتا ہے؟ آن سمجھ سنا. پہلے نے کہا السلام علیکم مسلمان بھائیو تم پر اللہ کی سلامتی ہو. اس نے ایک دعا دی اپنی بھائی کو اللہ نے 10 نیکیاں اس کو دی. اور دوسرا جب آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمتیں بھائیو تم پر ہو. مومن کی دعا ہے. 2 چیزوں کی دعا دی. اللہ نے فرمایا اس کو اللہ کی فرمایا اس کو 20 نیکی اللہ نے کیا. نمبر 3 آپ نے ایسا فرمایا. تیسرا آیا تو اور ایک قدم آگے بڑھ گیا. کیا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے فرمایا اس نے اپنے مسلمان بھائیوں کو خوب اچھی دعا دیا. میرے مسلمان بھائیوں اللہ تم پر اپنی سلامتی نازل کرے. اللہ تعالیٰ تم کو اپنی برکتوں سے مالا مال کر دے اور اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا دروازہ تم پر کھول دے. اللہ نے اس کو 30 نیکیاں دی. اللہ اکبر. یہ سنا خیرکم. اگر کوئی سامنے والا نہیں کرتا سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا اس کی بدبختی ہے. ہم کرتے ہم کو اللہ ثواب دیتا ہے. کہتے ہیں میں سوچا ابھی بہت دور ہے اور قریب پہنچوں گا تب اللہ کے رسول سلام کروں گا. دل چہا کروں. میں نے کہا ابھی بھی دور ہے اور آگے بڑھنا ہے. پھر میں نے سوچا ابھی بھی دور ہے اور آگے بڑھا. اور آگے بڑھتے بڑھتے اللہ سے فرمایا السلام علیکم. اللہ کے رسول سلام کر گئے. میں سوچ رہا تھا آج میں اللہ کے رسول سے سلام کرنے میں پہل کروں گا اور قریب جانے کی لالچ میں
اس فضیلت سے محروم رہا، اللہ کے رسول نے سلام کر دیا، میرے چہرے کی رنگت بدل گئی. کیوں؟ ایک ثواب لے رہا تھا، اپنے کو ملامت کر رہا ہوں. عقبہ ارے کیوں تاخیر کیا؟ دور ہی سے کہہ دیا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کو سلام کرنے کا چانس نہ ملتا، تیرے ہاتھ میں آتا تھا. اللہ کے رسول نے دیکھ لیا کہ شاید یہ سلام کرنے میں پہل کر دیا، اسی لیے اس کا چہرہ تھوڑا سا اتر گیا. آپ نے سلام مسافہ کیا اور راستے سے کنارے لے کے کھڑے ہو گئے. تقریباً 9 باتیں بیان کی. کتنی؟ 9. لیکن ان میں 3 کیا تھی؟ اب میں نے کہا یا رسول اللہ بما نجات المؤمن، ہمارے مومن بھائی کو نجات کیسے ملے گی؟ اللہ اکبر. میرے مومن بھائی کو نجات کیسے ملے؟ عذاب قبر سے، عذاب نار سے، عذاب حشر سے. بما نجات المؤمن، میرے مومن بھائیوں کو نجات کیسے ملے؟ آج فرمایا یا عقبۃ، اگر تم چاہتے ہو کہ قبر کے عذاب سے بھی نجات ملے، حشر سے بھی نجات ملے، اگر جہنم سے کے عذاب سے بھی نجات ملے، تو سنو اے عقبہ، 3 کام کرو. نمبر 1 املک علیک لسانک. نمبر 2 وابکی علی خطیئتک. نمبر 3 اللہ اکبر. آن پر میں ولیسعک بیت. اے عقبہ، اگر چاہتے ہو روزہ نماز کر رہے ہو اور اعلیٰ درجے کی نجات ملے تو یہ 3 چیزیں ہیں، تم کو بھی نجات ملے گی اور میرا جو امتی ان 3 باتوں کو اپنا لے گا اس کو بھی نجات ملے گی. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آج ہمیں سب سے پہلے نمبر پر املک علیک لسانک. املک علیک لسانک، پہلی چیز ہے اپنی زبان پر کنٹرول کر لو، اپنے زبان کی حفاظت کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زبان، اس سے نہ غیبت کرو، نہ چغلی کرو، نہ شکوہ شکایت کرو، نہ کسی پر لعنت بھیجو، اور نہ تو کبھی اس زبان سے کسی کا دل دکھاؤ، کسی پر تنگ نہ کرو. اپنی زبان کی حفاظت کر لو. اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب قبر سے بھی نجات، حشر سے بھی نجات اور عذاب نار سے بھی نجات. املک علیک لسانک. اللہ اکبر. اور لوگ کیسے چاہتے ہیں مانی؟ کہا جاتا ہے بہت بڑے واقع، بہت سارے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے. نبی علیہ السلام راستہ پکڑ کے جا رہے تھے. ایک موقع پر امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الشمس میں نقل کیا. نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ میں تھے. ایک ایسے علاقے میں گئے جہاں بدبو بڑی خطرناک آ رہی ہے. ایسی بدبو ہر ایک کی ناک پکڑ رہی ہے. بڑے مشکل سے گزرے، لیکن اللہ رسول نے فرمایا یہ کس کی بدبو ہے معلوم ہے؟ لا یا رسول اللہ، دائیں بائیں کہیں مردہ مرا ہوا نہیں نظر آ رہا ہے. کہیں مردہ مرا ہوگا لیکن کہیں نظر نہیں آ رہا. معلوم پڑتا ہے کوئی مردہ قریب میں مرا ہوا ہے، کوئی جانور سڑا ہوا، اس کی بدبو آ رہی ہے. آن فرمایا ادھر ادھر نہ دیکھو، میرے رب نے مجھے بتا دیا کہ بدبو کہاں سے آ رہی. اللہ تو کہاں؟ آن فإن أناسا من المنافقین، فلاں جگہ منافقوں کی ایک جماعت ہے، وہ منافقین کی جماعت بیٹھ کر کے یغتاب المؤمنین، مومنوں کی غیبت کر رہے ہیں. ان منافقوں کی زبان سے جو غیبت مسلمانوں کی ہو رہی ہے اس کی بدبو سے تمہاری ناک پھٹ رہی ہے. مجھے بھائیو اپنی زبان کی حفاظت کرو. نمبر 2 وَلْقِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ. اے عقبہ، ہمیشہ اپنے گناہوں کو یاد کرو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوب رویا کرو. لیکن مشکل تو ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساسے دیا جاتا رہا. ہم تو کہیں کہ ہم نے کس کا کون سا گناہ کیا ہے جو ہم ساری زندگی گزر گئی سود کھانے میں، رشوت کھانے میں، نماز کو ترک کرنے میں. شاید اس سال میں ایک دن فجر کی نماز وقت پر نہ ہوتی ہو، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے ہم نے کون سا گناہ کیا ہے جو روئے. اللہ اکبر. یہ بڑے مسلمان ہیں.
اللہ رسول فرماتے ہیں وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوب رویا کرو. ہمیں حدیث یاد آئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد کے اندر اور امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیحہ میں نقل کرتے ہیں، اللہ میرے بھائیوں آخرت کی نجات، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنے برائیوں کو یاد کرو، اپنے کوتاہیوں کو یاد کرو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. قیامت کے دن حشر کے میدان میں کتنے گناہ ایسے کھل کر کے آ جائیں گے کہ آدمی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بھی گناہ میں نے کیا ہے. آپ نے ساتھ فرمایا، خطبہ دے رہے تھے، آج فرمایا یا ایھا الناس ابکوا، یا ایھا الناس ابکوا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ منبر پر کھڑے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں اور آپ فرماتے یا ایھا الناس ابکوا، اے لوگوں رو لو، یا ایھا الناس ابکوا، اے لوگوں اپنے کوتاہیوں کو یاد کر کے، عذاب قبر کو یاد کر کے، عذاب حشر کو یاد کر کے، جہنم کے ہولناکی اور قیامت کی خطرناکی کو یاد کر کے ابھی بہترین وقت ہے، رو لو. یا ایھا الناس ابکوا، اے لوگوں رو لو، خوب رو لیا کرو. یا ایھا الناس ابکوا، اے لوگوں خوب رو لو. فَإِن لَّمْ تَسْتَطِيعُوا فَتَبَاكُوا، اگر تم کو رونا نہیں آتا تو زبردستی رونے کی کوشش کرو، رونے جیسی شکل تو بناؤ، رونے جیسی آواز تو نکالو، رونے جیسی آنکھیں تو بناؤ. اگر رونا نہیں آتا تو فتباکو، زبردستی رونے کی کوشش کرو. کیوں؟ فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ فِي النَّارِ يَبْكُونَ، فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ فِي النَّارِ يَبْكُونَ. جو دنیا میں نہیں روتے، انسان گناہوں کا انبار لے کر کے جب جہنم میں گیا، فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ فِي النَّارِ يَبْكُونَ، آخرت میں جو جہنم میں گیا وہ جہنم میں روئے گا. تو کتنا روئے گا؟ فَتَسِيلُ الدُّمُوعُ. آپ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں رو لو. فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ فِي النَّارِ يَبْكُونَ، کیونکہ جہنمی جہنم میں روئیں گے. فَتَسِيلُ الدُّمُوعُ، ان کے آنسو بہیں گے. آنسو بہتے بہتے جس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا تو فَتَسِيلُ الدِّمَاءُ، خون کا آنسو روئے گا، خون کے آنسو روئیں گے. فَتَنْقَطِعُ الدُّمُوعُ، اور ایک عرصے کے بعد آپ نے ساتھ فرمایا جسم کا خون بھی ختم ہو جائے گا. اب لیکن رونا ان کا بند نہیں ہوگا. پھر کیا روئیں گے؟ اب خون اور پیٹ، جب خون بند ہو گیا تو ایسے موقع پر پیٹ کے آنسو روئیں گے. جہنم میں چلیں گے، ان کا جسم پک جائے گا، تھوڑا بچ جائے گا اور سڑ جائے گا. اس وقت ان کے بدن کا آنسو، بدن کا پانی، بدن کا خون ختم ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ پیٹ روئیں گے. اور کتنا روئیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، پانی کے آنسو، خون کے آنسو، پیٹ کے آنسو، اتنا روئیں گے کہ ان کا خون اور پیٹ یہاں سے بہتا ہوا ایک ندی میں گیا اور ایک گڈھے میں جمع ہوگا. آج فرمایا اللہ کی قسم اتنے آنسو روئیں گے اور اتنا ان کا آنسو اکٹھا ہو جائے گا. فَلَوْ أَنَّ سُفُنًا أُجْرِيَتْ فِيهَا لَجَرَتْ، اگر ان کے آنسو میں کشتی چلائی جائے تو کشتی بھی چل جائے. میرے بھائی کون ہے رونے والے؟ آج سمجھ دنیا میں نہیں روتا، اپنے کوتاہیوں کو احساس کر کے دنیا میں جو نہیں روتا وہ آخرت میں روئے گا. نمبر 3، آپ نے ساتھ میں عقبہ نجات چاہتے ہو تو وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو تم اپنے لیے کافی سمجھو، جو آج سب سے بڑی کمی ہمارے اندر ہے. انسان دن بھر ڈیوٹی کرتا ہے اور ڈیوٹی کر کے آئے تو دوستوں کے ساتھ جا کر کے کہیں مجلس جماتا ہے، بڑا شریف ہوگا تو پتے نہیں کھیلے گا، سچے بچے نہیں کھیلے گا. چلو کچھ نہیں کرتے، دوستوں کے ساتھ ایسے بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں. بوڑھا باپ گھر میں رہ جائے، بوڑھی ماں رہ جائے، بیوی کا حق نہ ادا ہو
اور ہم وہاں غیروں کے ساتھ گپ لگاتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ساتھ میں بھائی چاہتا بھائی تو اپنے گھر کو ڈیوٹی کرو، تجارت کرو، ضرورت کے لیے باہر رہو، اور سارے کام پورے ہو جانے کے بعد باہر وقت نہ گزارو لوگوں میں بیٹھ کر کے بیکار حضور میں وقت ٹائم برباد نہ کرو، بلکہ اپنے گھر میں آ کے بیٹھو۔ باپ کا حق ادا ہوگا، ماں کی خدمت ہوگی، باپ کی خدمت ہوگی، بیوی کا حق ادا ہوگا، اور بچوں کی تربیت ہوگی۔ اپنے گھر کو کافی سمجھو۔ لیکن آج یہ چیز بہت عجیب و غریب معاملہ آ گیا ہے۔ انسان کی ساری زندگی باہر۔ ہمیں حدیث یاد آئی، سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل، شعب الایمان بن بہقی، مسند ابو یعلا، ابن ابی دنیا ہے، ان تمام کی روایت ہے۔ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، میری قوم کے لوگ جب 15 برائیاں کرنے لگیں گے تب اللہ تعالیٰ عذاب کا دھاگا ان پر توڑ دے گا، عذاب کا سلسلہ ایسا شروع کر دے گا کہ کوئی ایک دن بھی نئے عذاب سے ان کو موقع نہیں ملے گا، فرصت نہیں ملے گی۔ اب وہ 15 کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے، اس میں سے 3 ذرا سن لو، بلکہ 2 4۔ نمبر 1، اطاع الرجل زوجته وعق امه۔ ایک تو کیا ہے کہ آدمی صرف اپنی بیوی کی بات سننے لگے اور ماں کے بات کی کوئی ویلو نہ رہ جائے۔ نمبر 3، وَأَطْنَ الرَّجُلُ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ۔ آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے ٹہلنے لگے، گھر میں نہ بیوی کا حق ادا کرے اور بوڑھے باپ کی کبھی خدمت نہ کر سکا، سارا وقت وہ باہر گزار دیا کرتا ہے۔ وَأَطْنَ الرَّجُلُ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ۔ آدمی اپنی بیوی بچوں کا حق نہ ادا کرے، باہر ٹائم گزارے، اور آگے اتنا گزارا کہ نئی بیوی ہی ڈھونڈ لیتا ہے۔ نہیں ہوتا؟ میرے خیال سے یہاں بڑے شریف لوگ ہیں، یہاں کچھ زیادہ ہی شریف لوگ ہیں۔ غریبت سمجھ گئے؟ میرے بھائیوں ذرا سوچو، نبی علیہ السلام معراج والی رات میں جا رہے ہیں، آپ ایک ایسے علاقے سے گزرے کہ جہاں آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں، ان کے سامنے دائیں طرف خوشبودار بھنا ہوا بہترین قسم کا فرائی کیا ہوا گوشت ہے، اور دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار کیڑے پڑے ہوئے۔ لیکن وہ انسان اس پاکیزہ اچھے گوشت کو چھوڑ کر کے وہ گندا گوشت سڑا ہوا کھاتے جس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا یہ کون سے لوگ ہیں کہ اتنا اچھا گوشت چھوڑ کر کے وہ کھا رہا ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا، میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا بات اصل یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے حلال بیوی دی تھی، لیکن حلال بیوی کو چھوڑ کر کے ٹائم پاس حرام عورتوں کے ساتھ کیا کرتے۔ انسان اپنے ایمان کو